میں بیوہ ہوئی تو نوکری کرنے لگی، مگر کچھ دن بعد مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ حالات سے تنگ آ کر میں جھوٹی پینی بن کر بیٹھ گئی۔ لوگ مجھ سے دم کروانے آتے۔ ایک عورت روز بڑی سی گاڑی میں آتی اور چینی پر دم کروا کر لے جاتی۔ وہ مجھے روز 10,000 روپے دیتی اور کہتی کہ میری اس دم کی ہوئی چینی سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوتی کیونکہ میں تو جھوٹی پیڑنی تھی۔ ایک روز جب وہ چینی دم کروا کر نکلی تو میں نے دیکھا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت وہی تھی جس کی شادی کی پہلی رات میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ تو اس نے ایک ایسی بات کہی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اس قدر حیران ہوئی کہ منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ مجھے خاموش دیکھ کر زاہد بولے، نجمہ اداس کیوں ہو گئی ہو؟ میں بولی، مجھے آپ کی بات نہ تو اچھی لگی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سمجھ آئی۔ زاہد مسکرا کر بولے، غم نہیں کرو، 2 ہفتوں تک سب سمجھ آؤ گی۔ میرے دل میں ہی دعا کی کہ کاش مجھے زاہد کی اس بات کا مطلب ساری زندگی نہ سمجھ آئے۔ آج میری زندگی کا سہانا سفر شروع ہو چکا تھا۔ جہاں شوہر جان چھڑکنے والا تھا، وہاں ساس صدقے واری جانے والی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میری بہو بہت ہی کرموں والی ہے، یہ اتنا جہیز کا سامان لائی ہے کہ میرے گھر کو بھر دیا۔ میری نند تو سارا دن میرے آگے پیچھے رہتی اور بھابھی بھابھی کہتی نہ تکتی۔ زاہد یہ سب مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے رہتے اور کہتے، نجمہ تم میں تو کوئی جادو ہے، تم نے ہم سب کے دل مٹھی میں لے لیے ہیں۔ ایک دن بولے، نجمہ میرے ساتھ وعدہ کرو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم میرے بعد بھی میرے گھر والوں کا ایسے ہی خیال رکھو گی۔ میں نے زاہد کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی، مگر دوبارہ ایسی بات میں آپ کے منہ سے نہ سنوں۔ میری بات پر وہ مسکرا دیے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں شادی کی رات کہی گئی زاہد کے بات کا مطلب سمجھ گئی۔ رات کے 10 بجے ہم سب مل کر کھانا کھا رہے تھے جب زاہد کے بازو میں درد ہونے لگا۔ ہم سب ایک دم چونک گئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنا دل مسلنے لگے۔ ہم عورتوں نے واویلا شروع کر دیا۔ زاہد بستر پر پیچھے کی جانب گر گئے۔ میں نے ان کی نبض ٹٹولی تو وہ رک چکی تھی، دل کی دھڑکنیں تھم چکی تھی۔ ابھی وہ شخص جو چند لمحے پہلے ہم میں بیٹھا ہنس رہا مسکرا رہا تھا، اب ختم ہو چکا تھا۔ میں 15 دن کی دلہن بیوگی کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ میرے کانوں میں زاہد کی شادی کی رات کہی گئی بات گونجنے لگی۔ وہ بولے تھے، نجمہ تم کتنی خوبصورت ہو، مگر کیا فائدہ اس خوبصورتی کا جو وہ میرے نصیب میں ہی نہ ہو۔ میں یہ سب سننے کے سہنے کے قابل تو نہیں تھی، مگر سہ گئی تھی۔ میری ساس اور تینوں نندیں میرے سینے سے لگ کر روتی تو مجھے زاہد کی کہی ہوئی بات یاد آ جاتی۔ وہ کہہ کر گئے تھے کہ تم نے میری والدہ اور بہنوں کا سہارا بننا ہے، ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے ان سب کو تسلی دی، زندگی کی جانب واپس لایا، مگر میں زندگی سے بہت دور چلی گئی تھی۔ زاہد اپنے گھر کے واحد کمانے والے تھے۔ میری عدت پوری ہوتے ہی گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ میں تینوں نندیں علینا، صباحت اور رمشا میرے پاس آ کر روتی اور گلے لگ کر کہتی کہ بھابھی آپ کے شوہر نے اچھا نہیں کیا، کیا یوں بھی کوئی دھوکہ دے کر جاتا ہے؟ کیا ہماری تعلیم ادھوری رہ گئی، ہماری خوشیاں ادھوری رہ گئی؟ ہم نے ان کی خاطر الماری میں پڑی اپنی ڈگری نکالی اور جاب کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ چونکہ میری تعلیم اچھی تھی اس لیے مجھے آسانی سے جاب مل گئی، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میری ساس نندیں بہت خوش ہو گئی، اب گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ لڑکیوں نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی۔ دن ایسے ہی گزرتے جاتے، مگر رات بھر میں سونا بھول کر اپنی شادی کی تصویریں دیکھ دیکھ کر روتی رہتی۔ میں اپنی نندوں کو اچھے برے کی تمیز سکھاتی، زمانے کی اونچ نیچ کے بارے میں بتاتی۔ میری تنخواہ اتنی تھی کہ نندوں کی فیس نکال کر گھر کا راشن بمشکل آتا تھا، مگر اب کچھ دنوں سے میں نے نوٹ کیا کہ میری نندیں بہت زیادہ خریداری کرنے لگی ہیں۔ ان کے پاس قیمتی کپڑے، جوتے اور پرفیوم موجود ہوتے۔ میں نے اپنی بڑی نند علینا سے پوچھا تو وہ گھبرا کر بولی، بھابھی یہ چیزیں ہم نے اچھے وقتوں میں لے کر رکھی تھی، اب استعمال کر رہی ہیں۔ مگر مجھے یقین نہیں آیا کہ علینا نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ میں نے اسے شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے 2 دن کی چھٹی لے لی اور انہی 2 دنوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری ساس اور نندیں مجھ سے کتنی دور ہو چکی ہیں۔ میں ساس کے پاس بیٹھ کر بات کرتی تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتی رہتی، اگر نندوں سے بات کرتی تو موبائل کی سکرین گھورنے لگتی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میری آنکھ علینا کی چیخ سے کھلی، میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو علینا اور اس کی بہنوں میں شدید لڑائی ہو رہی تھی۔ رمشا پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی جبکہ علینا منع کر رہی تھی۔ تب میری ساس آگے بڑھی اور بولی، علینا اپنی بہنوں کو بھی پیسہ دیا کرو، اگر دو گی تو اللہ تمہیں مزید دے گا۔ علینا غصے سے بولی، امی میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ ایسی بات نہ کیا کرے۔ میں حیران تھی کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔
پھر میں نے اپنی آنکھوں سے رات کو الینا کو سجدہ کر کے گھر سے نکلتے اور واپس آتے دیکھا۔ وہ پیسوں سے بھری ہوئی تھی۔ میری ناک کے نیچے یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ ان سے صاف بات کروں گی۔ زاہد نے ان کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی اور میں کوتاہی نہیں کر سکتی۔ اسی میں باہر آئی اور سیدھا پوچھا، الینا تم تو ایک اسٹوڈنٹ ہو نا، پھر اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ الینا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ غصے سے بولی، بھابھی ہم آپ کو کیوں بتائے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کیوں ہر معاملے میں مداخلت کرتی ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ زاہد کی ذمہ داریاں یاد کرتے ہوئے میں نے امی کی طرف دیکھا، مگر اسی لمحے سب نے مجھے باتیں سنانا شروع کر دی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں روتے ہوئے بولی، امی آپ کو وہ وقت بھول گیا جب میں نے 2 ہفتوں کی چھٹی کے بعد بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا؟ میں نے دوسری شادی نہیں کی، اپنے شوہر کی طرح آپ کا سہارا بنی، آپ کے لیے محنت کی، پیسہ کمایا، اور آج آپ یہ سب کہہ رہی ہیں؟ مگر انہوں نے کہا کہ بہو اب تم ہمیں تانے دینے لگی ہو، بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں سمجھ گئی کہ وہ جان بوجھ کے مجھے گھر سے نکالنا چاہتی ہیں، مگر میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساری رات روتی رہی۔ اس دن کے بعد ان چاروں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی، مگر میں پھر بھی ان کی بھلائی کے لیے ان کے ساتھ رہی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری نند اور ساس کسی سرگرمی میں مصروف تھی۔ یہ گھر کرائے کا تھا، اسی مجھے فکر ہوئی اور میں اپنا غصہ ختم کر کے اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں بولی، امی کیا بات ہے؟ کیا کرایہ دار کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اور آپ لوگ یہ سامان کیوں پیک کر رہی ہیں؟ کیا گھر چھوڑ رہی ہیں؟ میری ساس بولی، ہم کیوں چھوڑیں یہ گھر؟ یہ گھر اگر چھوڑیں گے تو ہمارے دشمن چھوڑیں گے جو اپنے سیاہ نصیبوں سے میرے بیٹے کو کھا گئے۔ میرے دل پر یہ بات بہت بھاری تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اگلے دن میں تھکی ہاری جاب سے لوٹی تو گیٹ پر لگا تالا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی تو مجھے بتائے کہ میرے اہل خانہ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ تبھی مجھے مالک مکان نظر آیا۔ وہ بولا، باجی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے گھر والے تو یہ شہر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ میں چکرا کر رہ گئی۔ وہ بولا، آپ کا یہ مختصر سا سامان وہ لوگ مجھے دے گئے تھے، یہ لے کر سنبھال لے۔ میں دیوار کا سہارا لے کر بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی اور پھر اپنا سامان تھام کر الٹے قدموں واپس لوٹ گئی۔ میں قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی، زاہد کی قبر دیکھ کر میری آنکھوں سے بے شمار آنسو نکل آئے۔ میں بولی، زاہد آپ سے شکوہ کرنے آئی ہوں۔ آپ کے گھر والوں نے مجھے اپنا نہیں سمجھا، مجھے ہر ممکن اذیت دی اور سب مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ میں آج آپ سے آخری بار ملنے آئی ہوں۔ میں اپنے میکے واپس لوٹ رہی ہوں، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ اور میں ملتان اپنے والدین کے گھر واپس لوٹ گئی۔ وہاں جیسے ہی پہلا قدم رکھا تو میرا دل ڈوبنے لگا، جیسے میرا کچھ بہت قیمتی مجھ سے کھو گیا ہو۔ میں نے گھر کی دہلیز عبور کی تو سب سے پہلے امی کے شفیق چہرے پر نظر پڑی، مگر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا اور بولی، تمہیں اب گھر واپس آنے کا خیال آیا جب تمہارے باپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی اور تمہارا جوان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا؟ اب بھی نہ آتی تو میں قبر میں جا چکی ہوتی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ میری والدہ میرے پاس کھڑی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میں بولی، امی یہاں یہ قیامت کیسے گزر گئی اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ امی بولی، تمہارے پاس میں نے 3 بار پیغام بھیجا تھا، مگر تمہاری ساس میرے پیغام کو دروازے سے ہی واپس کر دیتی۔ پھر میں بولی، امی آپ اکیلی نہیں بیوگی کے درد کو سمجھتی ہیں، بلکہ میں بھی شادی کے چند ہفتے بعد بیوہ ہو چکی ہوں۔ امی یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے بھی امی کے گلے لگ کر اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کیا۔ میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر گئی تو دیکھا کہ امی کا صحن بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تو امی بولی، میں اب ان بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں، بچوں کے گھروں سے جو ہدیہ آتا ہے اس پر گزر بسر کرتی ہوں۔ اب میں نے امی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا کیونکہ میں نے جاب چھوڑ دی تھی۔ ہم دونوں مل کر بچوں کو تعلیم دینے لگی۔ ہمارا گزارا اچھے طریقے سے ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ وہ بولی، میں شہر میں پہلی بار آئی ہوں، اس محلے سے گزر رہی تھی تو بچوں کی قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ مجھے علم ہو گیا کہ یہ گھر خدا کی محبوب ہستیوں کا ہے۔ میں آپ سے دعا کروانے آئی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میری شادی ہوئی ہے، مگر میرا شوہر مجھے پوچھتا تک نہیں، بس مجھ پر شک کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ میری ساس مجھے بہت چاؤ سے بیاہ کر لائی تھی۔ اب میری زندگی مشکل سے گزر رہی ہے۔ آپ کوئی دعا کریں کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو جائے۔ مجھے اس عورت پر بہت ترس آیا۔ پھر خیال آیا کہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہی ایسی ہے، جس مقصد کے لیے پڑھو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے چینی پر دم کر دیا اور کہا، روزانہ یہ چینی چائے میں ڈال کر شوہر کو پلانا، تمہارا شوہر تمہارا فرما بردار ہو جائے گا۔ اس عورت نے چینی لے کر مجھے 10,000 روپے دیے۔ میں نے لینے سے انکار کیا، مگر اسے زبردستی دے کر چلے گئے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور 1 سال گزر گیا۔
وہ عورت اب بھی میرے پاس آتی اور چینی لے جاتی، بدلے میں مجھے پیسے دے جاتی۔ وہ مجھے پینی جی کہنے لگی، مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ میں کوئی پینی نہیں ہوں۔ ایک دن وہ عورت آئی، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بولی، باجی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی دعا میں بہت اثر ہے۔ میرا شوہر میرا فرما بردار ہو گیا اور اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ اب اس بچے پر بھی نظر کا دم کرے۔ میں مسکرا کر بولی، بہت بہت مبارک ہو، لاؤ بچہ مجھے دو۔ جیسے ہی میں نے بچے کو گود میں لیا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ بالکل میرے شوہر جیسا تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ عورت پریشان ہو کر بولی، باجی کیا میرا بچہ اچھا نہیں ہے؟ میں بولی، بہت پیارا ہے، اتنا پیارا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عورت گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے آنسو پہنچ کر بچے پر دم کر دیا۔ اسے مجھے 5,000 کے 2 نوٹ دیے ہوئے جانے لگی۔ تو میں نے پوچھا، تمہارے شوہر کا نام کیا ہے؟ وہ شرما کر بولی، زاہد علی۔ مجھ پر تو جیسے بجلی سے گر گئی۔ وہ باہر چلی گئی، مگر میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود جا کر اس کا گھر دیکھنا چاہیے۔ میں نے باہر نکل کر رکشہ لیا اور اس گاڑی کا پیچھا کیا۔ وہ ایک پوش علاقے میں داخل ہوئی اور ایک بڑے بنگلے کے اندر چلی گئی۔ میں بھی اندر گئی اور گیٹ پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں بولی، آپ کی مالکین میرے گھر پر قیمتی چیز بھول گئی ہیں، وہ دینے آئی ہوں۔ اس نے مجھے اندر جانے دیا۔ میں لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے زاہد علی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا۔ وہ مگ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کی بیوی بھاگ کر میرے پاس آئی اور بولی، باجی آپ یہاں کیسے؟ میں بولی، بہن میں شادی کے بعد 2 ہفتے میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے مرنے سے پہلے اپنی والدہ اور بہنوں کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ ان کا خیال رکھوں، مگر ایک دن وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر میں اپنی والدہ کے پاس آ گئی اور یہاں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگی۔ آج تم اپنے بچے کے ساتھ آئی تو دل کیا کہ تمہاری خوشحال فیملی دیکھ لوں۔ یہ بات سن کر زاہد علی آگے بڑھا اور چیخ کر بولا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم تو میرے بعد بھاگ گئی تھی نا۔ اس نے مجھ پر تہمت لگائی۔ وہ عورت بولی، خدا را ایسا مت کہیں، یہ بہت نیک خاتون ہے۔ زاہد علی نے کہا کہ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، میں 3 بہنوں اور بیوہ ماں کا واحد سہارا تھا۔ غربت ہمارے گھر میں تھی، میرے پاس اچھی نوکری کے لیے تعلیم نہیں تھی اور نہ اتنے پیسے تھے کہ بیرون ملک جا سکوں۔ اسے میں نے غیر قانونی طور پر اسپین جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ایجنٹ سے بات ہوگی، مگر اسی دوران امی نے میرا رشتہ طے کر دیا اور باپ کی قسمیں دے کر میری شادی نجمہ سے زبردستی کر دی۔ شادی کی پہلی رات مجھے اپنی بیوی سے محبت ہو گئی تھی، مگر تب میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ ایجنٹ نے مجھے 2 ہفتے کا وقت دے رکھا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے سپرد اپنی ماں اور بہنوں کو کیا اور سب کے سامنے ڈرامہ کر کے مر گیا، کیونکہ اگر میں گھر والوں کو یوں جانے کا بتاتا تو ہرگز اجازت نہیں ملتی، اور پھر مجھے تو غیر قانونی طریقے سے جانا تھا۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا، ہو سکتا تھا کہ میں راستے میں ختم ہو جاتا یا پھر ساری عمر اسپین کی جیل میں سڑتا رہتا۔ میں اپنے گھر والوں کو انتظار کی اذیت میں ڈال کر نہیں جانا چاہتا تھا، اسے مرنے کا ڈرامہ کیا، پھر یوں میں اسپین چلا گیا۔ مگر میری قسمت اچھی نکلی، کیونکہ میں بچ نکلا تھا۔ میں پیسے کمانے لگا اور میرے حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ میں نے اپنی بہن الینا سے رابطہ کیا تو اسے میرے زندہ ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ خیر، میں نے اسے کہا کہ ابھی میری بیوی کو میرے زندہ ہونے کی خبر مت دینا، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ میں نجمہ کے لیے بھی خاطر خواہ رقم بیچتا رہا، لیکن جب میرے واپس آنے میں 3 ہفتے رہ گئے تھے تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی تو گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ میری والدہ اور بہنوں کو لوگ اتنی باتیں سناتے تھے کہ انہیں وہ گھر چھوڑ کر ملتان میں آ کر بسنا پڑا۔ میں پاکستان آ گیا تھا، مگر میں مایوس ہو چکا تھا۔ امی نے میری حالت کے پیش نظر زبردستی میں دوسری شادی کروا دی، مگر صدف میں تم سے نفرت کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم بھی دھوکے باز نکلو گی، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہو گیا، اور اب ہمارے پاس ہمارا بیٹا بھی موجود ہے۔ نجمہ، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میرا گھر چھوڑ کر فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ میں بولی، نہیں، میں اپنی اصلیت بتا کر ہی جاؤں گی۔ تبھی مجھے اپنی ساس کی آواز سنائی دی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ وہ بولی، تمہاری داستان میں سناؤں گی، آج تم چپ رہو۔ پھر وہ بولی، زاہد تمہارے جانے کے بعد یہ جاب کرتی رہی، تمہاری بہنوں کو پڑھایا، پھر تم نے جب الینا سے رابطہ کر لیا تو میں نجمہ بری لگنے لگی۔ اسے بتائے بغیر ہم ملتان آ گئے۔ پیسے کی لالچ میں ہم نے تمہیں یہ بتایا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس جھوٹ کا بدلہ اللہ نے مجھے فالج کی صورت میں دیا۔ میری الینا کو شادی کے پہلے ہی ہفتے طلاق ہو گئی، رمشا کے بچے نہیں ہوئے اور سب سے چھوٹی کا رشتہ نہیں ملتا۔ مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے، اب تم ہمیں معاف کر دو۔ ظاہر صدمے سے رونے لگے اور کہنے لگے، امی آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، آپ کو میری اس تکلیف کا اندازہ نہیں جس سے میں روز و شب گزرتا رہا۔ ظاہر نے میرے قدموں میں گر کر معافی مانگی تو میں نے اسے معاف کر دیا۔
کیونکہ میں آج بھی اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ پھر میری والدہ بھی انتقال کر چکی تھی، میں کس کی سہارے رہتی؟ صدف نے بھی ساری سچائی جاننے کے بعد مجھے قبول کر لیا تھا۔ اب ہم سوتنوں کی طرح نہیں بلکہ بہنوں کی طرح رہتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔